کی ضروریات جو ہے وہ پوری کی جا سکتی ہیں اور ہمارے ملک میں اپنے ریسورسز موجود ہیں جنہیں ریفائن کرنے کی ہم خود صلاحیت رکھتے ہیں اور نہ جانے کس چیز کی کمی محسوس کی جاتی ہے جو ان کو ریفائن نہیں کیا جا رہا اور ان کو استعمال نہیں کیا جا رہا، وہ انتظامیہ کی ناکامی اس کو قرار دے رہے ہیں۔ ہمیں اس وقت رہنما تحریک انصاف پروفیسر صداقت علی صاحب نے جوائن کیا۔ السلام علیکم پروفیسر صاحب، رائل نیوز میں خوش آمدید۔ وعلیکم السلام جی۔ پروفیسر صاحب، بجلی کی صورتحال اس قدر بری ہوتی جا رہی ہے کہ پھر 14 پیسے فی یونٹ جو ہے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ اب یہ واپس پیچھے تو آنے سے رہا اس وقت تک کہ جب تک ہم اپنے ریسورسز استعمال کرنے، انہیں ریفائن کرنے کی خود صلاحیت پیدا نہیں کرتے، کوئی مربوط معاشی حکمت عملی نہیں اپناتے اور کسی ایک ڈائریکشن پر نہیں چلتے، تو اس وقت تک تو یہ صورتحال مزید خراب ہوتی جائے گی۔ کیا کریں گے عوام؟ جی بالکل، آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اگر ہم لوگ جس طرح کے ہمارے حالات ہیں ملک کے اور اقتصادی پالیسی بنائی جا رہی ہے اس کے مطابق تو یہ لگ رہا ہے کہ جی ہم بالکل ایک بہت بڑے چکر میں پھنسے جا رہے ہیں، اور وہ چکر میں ایسا ہے کہ ہم IMF سے قرضہ لے کے اپنا وقت گزارا کر رہے ہیں اور کوئی انرجی کی پالیسی ہماری سامنے نہیں آئی، اور ساتھ ساتھ جو اس ملک کے باقی دیگر اقتصادی مسائل ہیں، مثلا مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، ہمارے پاس گروتھ نہیں ہے، ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ بہت نیچے جا رہی ہیں، اس کے لیے اس کا بہت نیگیٹو امپیکٹ پڑے گا۔ اس وقت گورنمنٹ کی اپنی فگرز کے مطابق ہمارے 12 سے 15% انفلیشن ہے، اور جو آپ اگر 7% یا 6 سے 7% بجلی مہنگی کریں گے تو اس سے ڈائریکٹ آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھتی ہے، ڈائریکٹ فیکٹریوں کی لاگت بڑھتی ہے، اس سے ایک دم سے آپ کی چیزیں مہنگی ہو جائیں گی، اور جو ایک آپ کا اوور آل ایک آپ کا ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے پاورٹی کا، وہ انفلیشن ہوتا ہے، وہ اگر بڑھ جائے تو آپ کی پاورٹی اور بڑھ جائے گی۔ ساتھ ساتھ جو آپ کی بے روزگاری ہے وہ بھی اس طرح کے جو آپ کے اکنامک فگرز ہیں ان کے مطابق 5.1 سے 5.2% ہوگی گورنمنٹ کے فگرز کے مطابق۔ تو یہ جو ہوتا ہے اس جو بجلی مہنگی کرنے سے آپ کی ڈائریکٹ آپ کی جو ہے نا انمپلائمنٹ بھی بڑھے گی، ساتھ ساتھ اس وقت پاکستان میں جو انڈسٹریل گروتھ ہے وہ نیگیٹو ہے، اور ہم کمپیٹ کر رہے ہیں، ہمارے نیبر میں کنٹری ہے، انڈیا ہے، چائنا ہے، جہاں اپروکسیمیٹلی 10% گروتھ ہے، ہمارے نیگیٹو گروتھ چل رہی ہے، تو اس نیگیٹو گروتھ کو اس سے مزید کر رہی ہے، اور آپ کا فیکٹری والا کارخانہ دار کی جو اس کی کاسٹ آف پروڈکشن ہے، جو پروفٹ مارجن ہے، ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ بڑی ایک کمپیٹیٹیو کسی کم ہو گئی ہے، ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ دنیا میں مقابلہ نہیں کر رہی، چائنا جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسپورٹ اس کی بڑھ رہی ہے، تو ہم اس طرح کرتے کرتے ایک بہت منحوس چکر میں آ گئے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس فنڈ نہیں ہے، اور فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے وہ ان نیسیسٹیز پہ ٹیکس لگائی جا رہی ہے۔ یہ بات تو نہیں مانی جا سکتی کہ فنڈ نہیں ہے، اگر فنڈ نہیں ہے تو ہماری اکنامک پالیسی اس کو ایک دوبارہ سے ری ڈیزائن کرنی چاہیے، اور ہمیں سب سے جو ضروری چیز ہے کہ گورنمنٹ اپنے اخراجات کو کنٹرول کرے۔ یہ جو پیسے اکٹھے کرنے کا ذریعہ ہے، اس طرح اگر اخراجات آپ کے بڑھتے جا رہے ہیں، بجٹ ڈیفیسٹ آپ کا بڑھتا جا رہا ہے، تو اس طرح کبھی بھی ہم اس چکر سے نکل نہیں سکیں گے۔ ملک میں ایک طرف تو مطلب مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، دوسری طرف لوگ اتنی زیادہ غربت ہے کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اور آپ آئے دن آپ دیکھتے ہیں، آپ کا میڈیا دکھا رہا ہے کہ لوگ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ جی پروفیسر صاحب، ابھی یہاں پہ قطع کلامی کی معذرت، یہ فرمائیے کہ اخراجات کنٹرول کرنے کی تو آپ نے بات کی، لیکن آپ نے کہا فنڈ نہیں ہے، کون سے فنڈ نہیں ہے؟ کہاں سے فنڈ یہ دوبارہ آئیں گے؟ یہ تو پھر IMF سے آئیں گے اور ان شرائط کو پورا کرنے کے لیے عوام بھوکیں گے۔ یہ کون سے فنڈ ہیں جو ابھی نہیں ہیں اور جو باہر سے لیے جاتے ہیں، وہ کیا ہے پھر؟ دیکھیں، ابھی جو انہوں نے بجٹ اناؤنس کیا ہے اس میں انہوں نے ریونیو بڑھانے کی بات کی ہے، اس ریونیو بڑھانے کے انہوں نے سورسز ڈکلیئر نہیں کیے، اور وہ جو سورسز ریونیو کے ڈکلیئر نہیں کیے وہ انہوں نے اسی طرح اکٹھے کرنے ہیں۔ ریونیو بڑھانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، دیکھیں اس گورنمنٹ نے اور پیپلز پارٹی اور PMLN نے مل کے اس دفعہ ایگریکلچر ٹیکس نہیں لگایا۔ اگر آپ ایگریکلچر ٹیکس لگائیں، آپ پراپرٹی ٹیکس لگائیں، ویلتھ ٹیکس لگائیں، انکم ٹیکس کو بھی جو آپ کی ہڈن اکانومی ہے اس پہ ٹیکس لگائیں، تو آپ کے پاس تقریباً مطلب جتنا آپ کے ریونیو ہے اس کا 50% ٹیکس کی تو بات پروفیسر صاحب، ٹیکس کی تو بڑی خطرناک صورتحال ہو گئی ہے نا، جو ویٹ نافذ ہو رہا ہے۔ ریکارڈ ہے کہ جو کنٹری IMF کے پاس جاتا ہے اور IMF سے ہیلپ لیتا ہے، IMF صرف آپ کو شارٹ ٹرم لون دیتا ہے اور بڑا ایکسپینسو ہوتا ہے، اس کی بڑی اسٹرکٹ کنڈیشنلٹی ہوتی ہے، اکنامی پہ خاص کر
پاورٹی پہ بہت نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے, کیونکہ IMF جب لون دیتا ہے تو وہ ان کو کہتا ہے کہ آپ پیسے جنریٹ کہاں سے کریں گے, اور ان کو پیسے جنریٹ کرنے کے لیے ایک دم سے سوائے بجلی اور گیس کے ان کے پاس کوئی سورس نہیں ہے. تو ایک دفعہ اس میں دوبارہ کہوں گا کہ گورنمنٹ کو اپنی اکنامک پالیسی ڈائریکٹ کرنی ہے, اس کو ری ڈیزائن کرنا ہے. اس وقت دنیا میں جو مشہور اکنامک پالیسی ہے وہ سپلائی سائڈ پالیسی ہے, کہ آپ جو انرجی کاسٹ ہے, جو لیبر کاسٹ ہے, جو دیگر کاسٹ ہے, اس کو کم کریں تاکہ آپ کی ایکسپورٹ دنیا میں کمپیٹیٹو ہو. جب آپ دنیا میں ایکسپورٹ کریں گے تو آپ کے ملک میں پروڈکشن بھی بڑھے گی, آپ کی گروتھ بھی ہوگی, آپ کی انکمنٹ بھی ہوگی. جبکہ ہماری طرف تو صرف کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, صرف ایک طریقہ کیا جا رہا ہے, کسی طرح سے گورنمنٹ فنڈ جنریٹ کرے اور اس فنڈ کو. اب ایک بڑی مذہق خیز بات ہے کہ آج ہمارے لا منسٹر بابر اعوان صاحب اس طرح شہنشاہوں کی طرح دنیا میں جا کے اپنا پورے پاکستان میں جا کے بار کاؤنسل کو پیسے دے جا رہے ہیں اور کروڑوں اور اربوں دے جا رہے ہیں, جس طرح کہ ہمارے پاس بہت پیسے ہیں. یہ سارا پیسہ یعنی ایک ڈائریکشن لیس ہماری اکنامک پالیسی ہے. اس وقت بچت کرنی چاہیے اور بچت کر کے اکانومی کو اس ڈائریکشن میں لانا چاہیے تاکہ یہ اکانومی اپنے آپ چل سکے. ورنہ خدا نہ خواستہ یہ IMF کی جو بھی ایڈ ہے وہ بھی بڑی کنڈیشنلٹیز کے ساتھ تھی, اور اس کے بعد تو میرا خیال ہے اکانومی ہماری ایبزارب نہیں کرے گی. جو خبریں آ رہی ہے کہ یہ سال 35% بجلی بڑھانی ہے, میں کہتا ہوں یہ کلنگ ہوگا, یہ فیٹل ہوگا اس ملک کے لیے, اس ملک کی اکانومی کے لیے اور اس ملک کی جو بڑھتی ہوئی غربت ہے اس کے لیے. دیکھیے اب آپ نے بجا فرمایا پروفیسر صاحب, لیکن جو ٹیکس کی ادائیگی کے حوالے سے, یا ٹیکس آپ نے بات کی کہ ہر طرح کے ٹیکس کے حوالے سے اس کی ادائیگی سے ہم ممکن بنا سکتے ہیں کہ اس طرح جنریٹ کیا جا سکے کچھ رقم, لیکن یہ ٹیکس جس نے دینا ہے یا جس پر ڈال رہے ہیں وہی دیں گے. جو ایک کلاس ٹیکس نہیں دیتی اور کئی محکمے جو ہے وہ نادہندگان ہے ٹیکس کے, وہ تب بھی رہیں گے. جو ٹیکس نافذ کر بھی دیا جائے اور جو ویٹ ہے اس کا بھی جو سیدھا ڈائریکٹ اثر ہے وہ عوام پر ہے. مطلب جب وہ نظام بھی شفاف نہیں ہے ٹیکس کی ادائیگی کا, اور ٹیکس کو جو سب جو ہے نادہندگان ہیں ان سے وصولی کا, تو وہ بھی ناکام رہے گا اگر اس کو بھی نافذ کر دیں تو. میں دیکھیں اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارا لوگ جو ٹیکس دینے کے قابل ہیں وہ ٹیکس نہیں دیتے. آپ دیکھیں کہ ہماری دوسری سب سے بڑی پارٹی ہے اور ہمارا پاکستان کا دوسرے امیر ترین شخص ہے میاں نواز شریف. انہوں نے بھی اس سال 5,000 روپے ٹیکس دیا, یعنی وہ ان کا دن کا خرچہ 40-45 لاکھ روپے ہے. انہوں نے ہمارے ملک کے سرکاری خزانے کو 5,000 ٹیکس دیا. اسی طرح جو ہمارے جو صاحب اقتدار لوگ ہیں یہ خود ٹیکس نہیں دیتے. ہمارا ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ ایسے لوگوں کی ہے جو خود ٹیکس چور ہیں. تو اس طرح جب آپ خود ٹیکس چوری کرتے ہیں تو آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے اور کسی بھی انڈیویجول سے, کسی بھی کمپنی سے آپ ٹیکس کلیکٹ کرنے کی آپ کی وہ ویل نہیں ہوتی اور آپ کی وہ اتھارٹی نہیں ہوتی, کیونکہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ خود کتنا ٹیکس دے رہے ہیں. تو ہمارے ملک کا مسئلہ یہ ہے جی کہ ہمارے ملک کی جو سیاسی لیڈرشپ ہے وہ کوئی اتنی آنےسٹ نہیں ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے معاشی مسائل کا حل یہ ہے کہ یہاں پہ ایک کریڈیبل لیڈرشپ آئے جو خود بھی جن کا ایک کیریکٹر ہو اور جو دوسروں کو بھی اس چیز پہ امپلیمنٹ کریں. یہ ہمارا ملک بڑی قربانیوں سے بنا تھا, اس ملک میں بڑے وسائل ہیں, صرف اس ملک میں ایک چیز کی کمی ہے وہ لیڈرشپ کی. اگر یہاں پہ سنسیئر لیڈرشپ آ جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کوئی اتنے بڑے گمبھیر مسئلہ شکار ہے جس سے نکلنا مشکل ہے. صرف ڈائریکشن نہیں ہے, اقتصادی پالیسی صرف پیسے اکٹھا کرنا اور ان پیسوں کا غلط استعمال کرنے پہ بنی ہوئی ہے. کوئی اس میں جو اکنامک انڈیکیٹر ہیں ان کو انفلوئنس کرنے کا, اکانومی کی ڈائریکشن کو صحیح کرنے کا کوئی اس میں ٹارگٹ نظر نہیں آ رہا. اس لیے ٹیکس کلیکٹ نہیں ہو رہا. ادروائز جو ہیڈن اکانومی ہے, جتنی آپ کی ایکچوئل اکانومی ہے اس سے 2 گنا بڑی ہیڈن اکانومی ہے, جہاں ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, جہاں سارا ٹرانزیکشن ہو ری ہیں اور کوئی ٹیکس نہیں لیا جا رہا. تو اگر اس طرح تھوڑی سی فیئرنیس لائی جائے, اوپر لیول پہ گورننس سی کو, لوگوں کو یقین ہو کہ یہ پیسہ نہیں لگے گا تو یہ لوگ ٹیکس دینا شروع ہو جائیں گے. پیداواری صلاحیت ہم بجلی کی جو خود انحصاری کر سکتے ہیں, اپنے ریسورسز ریفائن کر سکتے ہیں, وہ اس اہل ہے. ہماری انتظامیہ اس وقت کے یا اتنی نیت ہے کہ وہ لگتا ہے بنا لے گی, ایسی حکمت عملی بنانی تو چاہیے. جب اپنے ریسورسز ریفائن کر کے پیداواری صلاحیت بنا سکتے ہیں تو ابھی کیا ایسی توقع کر سکتی ہیں عوام کہ ایسا کچھ؟ تمام آپ کے ایکسپرٹ بتا دیں گے پاکستان میں 19,000 جو ہے نا میگا واٹ کی کیپیسٹی ہے. ابھی کیپیسٹی کیوں نہیں پروڈیوس, کیپیسٹی کی بڑھانے کی ضرورت نہیں, کیپیسٹی ہے ہمارے پاس اور یوٹیلائز نہیں ہو رہی. 12 سے 13,000 میگا واٹ بن رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کا سرکولر ڈیٹ ہے. آپ لوگوں نے پیسے نہیں دیے ہوئے, ٹیپکو نے پیسے نہیں دیے ہوئے پی ایس او کو, پی ایس او نے پیسے دینے آگے پروڈیوسرز کو.
تو جب ایک دفعہ پھر جب حکومت نے اتنا سارا پیسہ بے نظیر انکم سپورٹ اسکیم میں اور پنجاب حکومت اتنا پیسہ روٹی سستی شہرت میں ضائع کر رہی ہے، اس پیسے کو اگر یہ لگائیں اور یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے اسے کلیئر کریں اور جو پروڈکشن آپ کی پروڈیوسنگ یونٹس ہیں ان کو پیسے دیں تو وہ اپنی پروڈکشن کیپیسٹی پاکستان میں ہے، یہ کوئی اتنا ایشو نہیں ہے، پاکستان میں پروڈکٹیو کیپیسٹی بھی ہے اور بڑھ بھی سکتی ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں یہ رینٹل پاور کو چلانے کے لیے اور اس کرپشن کو جائز کرنے کے لیے انہوں نے بجلی کی خود ساختہ یہ جو ہے نا شارٹیج کلیئر کی ہے۔ بہت شکریہ پروفیسر صاحب رائل نیوز سے گفتگو کرنے کے لیے۔ رہنما تحریک انصاف پروفیسر صداقت علی صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے۔ IMF کے ایک ایسے چکر میں ہم پھنستے جا